ایک عرب نے لکھا ہے کہ میں صبح جب اٹھا تو میری گاڑی پلاسٹک کے کور میں لپٹ چکی تھی۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیا عجب بات ہے۔ میں نے حال دریافت کیا تو مجھے میرے پڑوسی نے آواز دی اور کہا کہ میں اپنا گھر رنگ کر رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ کی گاڑی پہ چھینٹیں نہ پڑ جائیں، تو اس لیے آپ کی گاڑی کو کور ڈال کر محفوظ کر دیا۔ سچ مانے زندہ قوموں کا ایسا ہی طرز عمل ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل ہر بار مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتے۔ آج بھی ہم اگر اپنی تہذیب اور اپنے کلچر پر پورے طور پر عمل پیرا ہو جائیں تو باتِ سموم کے باوجود ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ زندگی کی گاڑی بہتر طور پر رواں دواں رکھنے کے لیے انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں مہارت و دسترس رکھنے کو اہل علم نے ثقافت و کلچر کا نام دیا ہے، یعنی ذہانت و سمجھداری اور خوبی کے ساتھ انسان کا اپنی زندگی گزارنا، اپنی زندگی کی ضروریات کو بہتر طور پر انجام دینا اور اپنے طرز عمل سے زندگی کو پربہار اور پرمسرت بنانا انسانی کلچر ہے۔ اس اعتبار سے اسلامی کلچر کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟ ہر کوئی اس کا اندازہ کر سکتا ہے۔ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب ہم مسلمان کہلاتے، دین و ایمان کے دعوے دار ہیں اور اسلام کو اپنا مذہب قرار دیتے اور اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر ہم سے کن باتوں کا متقاضی اور کس طرح زندگی گزارنے کا خواہشمند ہے۔